وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن جو بچی ہے جس کو زندہ دفنا دیا گیا اس سے سئلت سوال کیا جائے گا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب حاملہ اٹھنی بیکار چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے، اور جب دفتر عمل کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے، کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے. اور بچی کو قربان کرنے کے، بچی کو دفنانے کے 2 طریقے ہوتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو حاملہ عورت ہے وہ جب اس کی ڈیلیوری ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی گڑھا کھود دیتے تھے. اگر بیٹا ہوا تو رکھ لیں گے، اگر بیٹی ہوئی تو یہیں سے گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال کے اس کو مار دیں گے. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بچی کو پالتے تھے، کیونکہ باپ یا ماں جو ہے اس وقت کشمکش میں ہے کہ بھئی رکھیں نہ رکھیں، رکھیں نہ رکھیں، کنفیوژن میں. لیکن جب بہرحال وہ بچی 5-6 سال کی ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا کہ وہ باپ پھر فیصلہ کرتا کہ چلو اب اس کو جو ہے نا دفنانے کی عمر آ گئی، بیکاز اس سے اوپر اس کو ہم رکھ نہیں سکتے. جتنا ہم نے ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، اب اس کو دفنانے کا وقت آ گیا. تو ماں جو ہے بچی کو خوب تیار کرتی تھی اور کہتی تھی آج تو اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے کسی خاص کام پر، اور باپ اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کو کہیں جنگل کی طرف لے جاتا جہاں پہ 1 رات پہلے وہ اس کی قبر کھود چکا تھا. پھر وہ وہاں پہ بچی سے کہتا کہ اس میں سے مزید مٹی نکالو. بچی اور باپ مل کر اس قبر کو صاف کرتے. اس کے بعد وہ بچی کو کہتا کہ اب اس میں تو بیٹھ جا. اور بچی سمجھتی، ابھی تک چھوٹی بچی ہے 5-6 سال کی، وہ سمجھتی ہے کوئی گیم ہو رہی ہے، اور وہ پوچھتی ہے اپنے باپ سے کہ ابا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتا میں تجھے بھی بتاتا ہوں. پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈالنا شروع کرتا، اور بچی ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی کھیل تماشا چل رہا ہے، حتیٰ کہ مٹی اس کے گردن تک پہنچ جاتی. اب بچی بھی تھوڑا پریشان ہونا شروع ہوئی کہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے، اور باپ اس کا بے دردی کے ساتھ مٹی ڈالتا چلا جاتا حتیٰ کہ وہ پوری مٹی کے اندر چلی جاتی، اور پھر اسی طرح سے دم گھٹ کے مر جاتی کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے. اور باپ یہ محسوس کرتا کہ میں بہت باعزت ہو گیا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو دنیا سے رخصت کر دیا. میڈی برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کا کلچر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ذنب کہتے ہیں کسی چھوٹے سے گناہ کو، کہ تو یہ بتا کہ کس چھوٹے سے گناہ کے پیچھے تجھے قتل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو اس طرح دفن کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا جس کا اسلام لانے کے بعد بھی پکڑ ہوتی اور اس کی سزا ملتی تو وہ یہ گناہ ہوتا. یہ اللہ کا غضب ہے جو کہ ٹوٹ رہا ہے انسان کے اوپر، کہ تو اپنی ایک کلچرل پریکٹس کے پیچھے تو نے بچی کو دفن کر دیا. آج ہم لوگ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتے ہیں، کس کی نام پر؟ کلچر کے نام پر. یہ جی ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اسلام ادھر ہے، ہمارا کلچر ادھر ہے. اگر عربوں نے یہ کہا ہوتا تو آج تک بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہوتی، آج تک ان کو زندہ دفن کیا جا رہا ہوتا کہ جی یہ تو ہمارا کلچر ہے. کلچرز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل تعلق ہے. آپ کا کلچر بھی اسلام کا پابند ہے. کوئی بھی ایسی کلچرل پریکٹس جو اسلام کی روح کے ساتھ ٹکراتی ہو، اس کلچر کو اٹھا کے باہر پھینک دو. ہمیں نہیں چاہیے ایسا کلچر. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ آیات بڑی سخت ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس انسان پر برس رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی ننھی شہزادی عطا فرمائی تھی، اور اس نے اس شہزادی کی قدر نہیں کی اور اس کو زندہ دفنا دیا. یہ اس انسان کا عالم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے ایسا انسان. کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے. کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے.